शादी के बाद जब लड़की ससुराल आती है तो सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि पूरी जिंदगी का रिदम बदल जाता है। शुरू वाले दिनों में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां, चाहे अनजाने में हो या फिर नादानी के अंदर, वो सारी जिंदगी का रोग बन जाती हैं। गर्ल्स, अपने आप को संभाल के चलना है। चाहे कोई आपसे कितना ही प्यार जता रहा है ना, याद रखें आपके माँ बाप के अलावा शायद ही इस दुनिया में कोई हो जो आपके साथ दिल से मुखलिस हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने जाते ही घुल मिल नहीं जाना। हाँ, घुले मिले बात करें, रूड बिहेवियर ना हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं समझना कि ये आपका फ्रेंड सर्कल है। अपने दिल की बातें करना शुरू कर दें या फिर कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट कर दें। जोक्स, पर्सनल बातें, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके कम बोलें और ज़्यादा सुनें। लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि कौन किस तरह से अपनी लाइफ में चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ना हर बंदे की हकीकत वाज़ेह होने शुरू हो जाती है। आपने कुछ भी नहीं करना ना, आपको फिर भी वक़्त बता देगा कि कौन आपके साथ इस घर में सही है, कौन आपके साथ घर में सही नहीं है। फिर आप क्लियर माइंड के साथ डिसाइड कर सकती हैं कि आपने किस बंदे को किस जगह पे लेके और किस तरीके से चलना है। फिर आपने एडजस्ट कैसे करना है खुद को। आपने कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन इंट्रोड्यूस करवाओ। आपने ना तो जाते ही टोटली अपनी रूटीन पे चल पड़ना है और ना ही बिल्कुल दूसरों के मुताबिक चल पड़ना है। आपने मिडल ग्राउंड देखना है, वो चीज़ जिसमें आप खुद भी थोड़ी कंफर्टेबल हों और लोगों को भी बुरा महसूस ना हो। मतलब अगर आप घर में 11 बजे उठ रही हैं ना, तो यहाँ पे आपने 11 बजे नहीं उठना। आप कोशिश करो कि उससे ना थोड़ा सा पीछे ही रखो टाइम को। 9 बजे उठ जाओ, ऐसा टाइम जो ना आपको दुखी करे और ना किसी और को। क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी फैमिली में चली गई हैं ना, हाँ, अगर आप सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं तब तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी रहो। लेकिन अगर आप ससुराल में जा रहे हो ना, तो याद रखना कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी ही पड़ती है। जितनी मर्ज़ी अच्छी फैमिली हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन आप अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में आ गए हो, तो यहाँ पे आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा हौसला पैदा करके इस चीज़ के लिए अपना दिल शुरू में ही बड़ा कर लेना। घर का सिस्टम ऑब्जर्व करो, फैमिली डायनामिक्स ऑब्जर्व करो, खाने का टाइम ऑब्जर्व करो, देखो कि इनके घर में चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। उसके बाद अपना स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग सेट करो, जहाँ पे आप खुद भी कंफर्टेबल रहो, आप अपने आप को भी टाइम दो, आपकी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे को भी ये ना लगे कि आप आके टोटली अपनी लाइन पे चल पड़े हो और आपने उनके घर को घर समझा ही नहीं। फिर एक काम जो 90% लड़कियां करती हैं, हर चीज़ की रिपोर्टिंग अपने हस्बैंड को शुरू दिन से ही करना शुरू कर देती हैं। अम्मी ने ये कहा, आपकी सिस्टर ने ऐसे कहा है, फलाने ने मुझे देख के मुंह बना लिया था, उसने मुझे देख के ऐसे कर लिया था, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। हर चीज़ की रिपोर्टिंग हस्बैंड को करना बंद करो। भाई, वो आपका शोहर है, वो आपकी अम्मी नहीं है कि वो आपकी हर बात सुन के उसको पी जाएंगी, दरगुजर कर देंगी, अपने जहन से निकाल देंगी और आपके मसलों का हल निकालना शुरू कर देंगी। आदमी इवेंचुअली एक आदमी ही रहता है और वो ना इन रोज़ रोज़ की चिक चिक वाली चीज़ों से ना अपनी बीवी से ही उकता जाता है। वो ये नहीं देखता कि वो किस लोगों की वजह से परेशान हो रही है या फिर कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी वाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो ये देखता है कि ये भाई मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बाकी चीज़ें उसको सारी कम लगती हैं और उसको ये फैक्टर बहुत बड़ा लगने लग जाता है कि इसकी वजह से ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो आपसे उकता जाता है। तो थोड़ा सा ना आपने हौसले से चलना है। शोहर से सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करो जो वाकई सीरियस हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, इनको खुद से डील करना सीखो। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि ज़रा सा कोई मसला हुआ अम्मी को फ़ोन उठा दिया कि भाई ये हो गया, मेरे साथ ये मसला हो गया है। आपकी अम्मी अब आपसे दूर हैं और आपकी ये जो बातें हैं ना, उनको परेशान करती हैं। उन्होंने देखिए सारी ज़िंदगी आपको बड़ा किया, आपकी परेशानियाँ उठाई, हर चीज़ से गुजरी हैं वो। अब जब आप दूसरे घर में चली गई हैं ना, तो उनको थोड़ा सा सुख दें। वो यहाँ आके आपके मसले हल नहीं कर सकती। हाँ, वो आपको कुछ ना कुछ बता देंगी, लेकिन इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ना उनकी हेल्थ पे एक टोल है। तो आप कोशिश करो कि इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, उनको खुद से डील करना सीखो। आपको किसी ने कुछ कह दिया है, थोड़ी देर बैठो, सुकून से तहम्मुल से अपने कमरे में चले जाओ और उस चीज़ को ना आप कैलकुलेट करो, अपने माइंड में एनालाइज करो कि ये बात इसने मुझे ऐसे कही है, मैं इसके नतीजे में क्या कर सकती हूँ। मैं क्या इस चीज़ को सोचती रहूँ, अपना दिन डिस्टर्ब कर लूँ, या फिर मैं इसको इग्नोर कर दूँ। और इवेंचुअली हर चीज़ के नतीजे में ये ज़रूर सोचा करो कि इसकी बात से मेरी ज़िंदगी पे ओवरऑल क्या असर है। अगर कोई असर नहीं है ना, तो उसको अपने जहन में ज़रा बराबर भी जगह ना देना, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये काम ना करना। जितना अपने माइंड को लाइट रखोगे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन से साथ साथ ही डिस्कार्ड करते रहोगे, आप उतने ही ईजी रहोगे। हर चीज़ में ना एक चीज़ अपने जहन में रखा करो, ज़िंदगी बहुत महदूद है, बहुत छोटी है।
جب آپ کسی اس طرح کے واقعے سے گزرتے ہو نا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی بچ گئی ہے، میری جان بچ گئی ہے، میں نے تو ختم ہو جانا تھا یہاں پہ، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو سر پہ لے کے، ٹینشنیں لے کے، دکھی ہو کے، رو پٹ کے، وقت نے پھر بھی گزر جانا۔ یہی اگر آپ اپنے ہر لمحے کو انجوائے کرو نا، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو، معصوم چیزوں کو انجوائے کرو، آپ کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر اپنا دل لگا لو، ایون کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کھاؤ کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ اس زندگی میں تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں، کیا پتہ کل کو میرے پاس یہ ہو نہ ہو، اور زندگی کا وقت تو ایونچولی ختم ہو ہی جانا ہے، اس کے بعد کیا ہے، نتھنگنیس ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ نا اپنے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ صرف سسرال میں ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک اوور آل فیکٹر بتا رہی ہوں کہ کبھی بیٹھ کے سوچنا ہر چیز بے معنی لگنے لگ جائے گی، کیونکہ زندگی اتنی محدود اور اتنی زیادہ ٹیمپریری ہے کہ آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لو، آپ کو اپنے گزارے ہوئے سال ایسے لگیں گے جیسے کل کی بات ہے، اور بالکل اسی طرح اگلے 20-30 سال ایسے گزر جائیں گے، تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایونچولی ہم نے ختم ہو جانا، اور یہی اگر کوئی یکدم حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے صدیوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وراثت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، بڑی بڑی چیزوں کے لیے ہاتھ مارے جا رہے ہیں، دوسروں کے سکون کو برباد کیا جا رہا ہے، ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جس سے نا کسی کا گھر اجڑ جائے، کوئی اپنی زندگی میں بے سکون ہو جائے، کوئی ہر وقت پریشان رہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور جو ان لوگوں کی ٹینشن لیتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ سب لوگ نا بیٹھ کے نا کبھی سوچنا، بہت ہی محدود وقت ہے، اس کو نا ان پلاننگز کے اندر، ان سوچوں میں، ان ٹینشنوں میں برباد کرنے کی بجائے اپنی زندگی کے محدود سے لمحات کو اللہ پاک کا شکر ادا کر کے گزار جاؤ، آپ کو زندگی بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ کے پاس لگانے کو صرف ایک کریم ہے نا، کھانے کو صرف ایک وقت کی روٹی ہے، آپ اس پہ بھی بہت ہی ہیپی فیل کرو گے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک تیرا شکر ہے، سکون تو ہے نا۔ یہ جو اتنی لمبی چوڑی میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نا گرلز، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کے بہت بڑے بڑے بتنگڑ نہیں بنانے، اپنی زندگی کو خود پرسکون بنانا ہے، اور اپنی چیزوں کو خود سے بیٹھ کے انالائز کر کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے پریشان کرنا ہے جو کہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ پھر گرلز آپ نے اپنی باؤنڈریز لازمی سیٹ کرنی ہے، کیونکہ سسرال موسٹلی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نا آپ کو جتنا ہو سکے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لیکن آپ نے ٹائم سے ہی نو کہنا سیکھ لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کی باؤنڈری کو کراس کر رہی ہے، وہاں پہ نو مسٹ ہے۔ تو آپ نے اگر ان چیزوں کا لحاظ شروع میں نہیں کیا نا، تو ایونچولی وہی آپ کی ساری زندگی کا رول بن جائے گا، اور لوگ آپ کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں گے، آپ کو رونتے چلے جائیں گے پیروں کے نیچے۔ تو جہاں آپ نے لوگوں کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ تو جہاں پہ نو بنتا ہے وہاں پہ نو کہنا ہے۔ پھر ایک بہت ضروری چیز گرلز، کمپیریزن نہیں کرنا۔ اگر آپ کی نند کے پاس بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے 100 کپڑے ہیں، آپ کے پاس صرف 10 ہیں یا صرف ایک ہی ہے، تو بھی آپ نے مقابلے بازی نہیں کرنی۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اس نے کسی کو بہت زیادہ دے کے، کسی کو بہت کم دے کے اس دنیا میں محدود وقت کے لیے صرف آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے۔ بھئی ان چیزوں کو نا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ باتیں نہیں ہیں صرف، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ اللہ پاک کی ناانصافی نہیں ہے، یہ اس نے کچھ سوچ کے ہی کسی کو بے تحاشا دیا ہوا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہوا، اور کسی کو صرف درمیانے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے مقابلے بازی نہیں کرنی، جہاں پہ مقابلے کا ذہن بنے نا، وہاں پہ اپنے نیچے دیکھ لینا کہ میرے سے نیچے کون لوگ ہیں۔ یہ باتیں آپ کے کانوں میں 101 جگہ سے پڑی ہوں گی، 101 زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی تک ہم جاتے ہی نہیں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فرض کریں کہ آج وہ 100 کپڑے آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں، آپ ان کو پہنتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، آپ ہر دن اپنا نیا سوٹ بدلتی ہیں، اور دوبارہ وہ پرانا سوٹ پہنتی نہیں ہیں، پھر کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں کا؟ ایونچولی آپ نے اسی ایک کفن میں لپٹ کے مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ یہی اگر آپ کے پاس 10 سوٹ ہیں، آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، آپ خوشی سے پہنیں ان کو۔ انہی 10 سوٹوں کے اندر آپ نے کرنا کیا؟ اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے نا، اور انہی 10 سوٹوں کو آپ اچھے سوٹ بنا لیں 10، اور ان کے اندر گزارا کر لیں، تب بھی آپ نے مٹی کے نیچے ہی چلے جانا ہے۔ اپنے آپ کو پرسکون اور خوش رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہو اتنا شکر ادا کرو۔ کسی چیز کی طلب ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی بندے سے گلہ نہ کرو۔ دنیا کی کوئی چیز ہے، کوئی چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، اپنے دل میں رکھو، اللہ پاک سے اس چیز کی طلب رکھو کہ یا اللہ میری خواہش ہے،
میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ چیز ہو. انسان ہے نا، خواہشوں کا پتلا ہے. اللہ پاک نے ایلیمنٹ بنایا ہمارے اندر، ہمارا دل چاہتا ہے چیزوں کو. تو وہ آپ نے کسی بندے سے امید نہیں لگانی، آپ نے اپنے تک رکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے اس کے بارے میں دعا مانگو. اللہ پاک آپ سے بہت قریب ہے، ان نمازوں سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے. وہ آپ کے اپنے دل میں جو بات ہے نا، وہ اللہ پاک جانتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو اپنے تک رکھنا ہے. اللہ پاک دنیا کا نظام ایسا کر دے گا کہ وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہی ہوں. اللہ پاک اگر آپ کی زبان سے کسی بندے کے سامنے نہیں نا نکلتا کہ بھئی مجھے فلانی چیز چاہیے، تو رب اس چیز کو اپنا ہی ذمہ داری بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ چیز دینی ہے، کیونکہ یہ صرف اس چیز کا طلبگار میرے سے ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں چاہوں نا تو اس کے اوپر 50 منٹ بھی بول سکتی ہوں، لیکن میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دینا جو لڑکیوں کے سکون کو تباہ کرتی ہیں سسرال میں جا کے. کلز اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے نا، ساس سے ہو گئی ہے، نند سے ہو گئی ہے، سسر سے ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اپنے شوہر سے بھی لڑائی ہو گئی ہے. آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے لڑنا نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ نے جتنا ہو سکے نرم مزاج رہنا ہے، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ آپ نے پرخلوص رہنا. ماں باپ کے بعد ایونچولی زندگی کے اندر ایک لمبا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اگر کسی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نا، تو وہ آپ کا شوہر ہی ہے. آپ کے بچوں نے بڑے ہو جانا ہے، آپ کے بچوں نے اپنے گھر والا ہو جانا ہے، آپ کے بچوں نے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانا ہے، آپ کے والدین نے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانا ہے. تو پیچھے کون ہے؟ صرف آپ ہیں، آپ کا شوہر ہے. آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. آپ دونوں نے ایک دوسرے کا برے وقت میں بھی ساتھ دینا ہے، اچھے وقت میں بھی ساتھ دینا ہے. کسی کی پرواہ، کسی کی فکر، کسی کی پریشانی اگر آپ پہ واقعی لازم ہے نا، تو وہ آپ کے شوہر کی ہے. اگر کسی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ٹینشن لینی ہے نا آپ نے، تو وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنائیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ کریٹ کر لیں، اپنی سمجھداری سے، اپنے حوصلے سے. کیونکہ آدمیوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. طرح طرح کی نیچر ہوتی ہے ان کی. کوئی کسی لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی لحاظ سے برا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حوصلے کو بلند کرنا ہے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی آدمی کو کسی چیز پہ غصہ آیا ہو نا، سٹیپ بیک کر جائیں. وہاں پہ اس کے ساتھ آپ زبان درازی نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں. صرف ایک آپ کو میں نے یہ گر کی بات بتا دی ہے. کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا میری ویڈیو میں سے، کسی پوائنٹ کو پک کرنے کا دل نہیں ہے، اس پوائنٹ کو مس نہ کرنا. کچھ بھی ہو جائے، شوہر کے سامنے زبان نہ چلانا. زبان چلانے سے کسی عورت کو زندگی میں کچھ نہیں ملا. جتنا آپ پرسکون رہیں گی، جتنا آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گی، جتنا آپ غصے کے وقت پیچھے ہو کے اور بس خاموشی سے وقت گزار جائیں گی، آپ کی زندگی اتنی ہی زیادہ حسین اور ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے اپنا نصیب خود لکھا ہوا ہے. عورت چاہے تو اپنی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، لیکن اس میں وقت بھی لگتا ہے، اس میں حوصلہ بھی درکار ہے، اور اس میں صبر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. جتنا صبر آپ شادی کے شروع کے سالوں میں کر لیں گی نا، اتنا ہی زیادہ ریوارڈ آپ کو شادی کے بعد کے سالوں میں مل جائے گا. اور گرلز، ایک دوسرے کی زندگیوں کو خراب کرنا بند کریں. عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. آدمیوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا گھر عورت کا خراب کر رہی ہوتی ہے. تو اس بات کو سچ ثابت کرنا بند کریں کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب بہترین کرے. اللہ پاک جن جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کو اپنے گھروں میں سکون دے، اپنے شوہر کا ساتھ نصیب کر. نہ دولت کی کمی دے، نہ عزت کی، نہ اولاد کی. آمین.